کے دین کے ساتھ. اب یہ صرف محض ترجمہ، اب صرف اتنے ترجمہ سے آپ مکمل بات نہیں سمجھیں گے. ایک بات تفصیل کو اصول سمجھیے. اصول یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی لفظ کا معنی یا کسی آیت کا ترجمہ سنا کے پھر کسی بات کی دلیل دے دی جائے، صرف وہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے متعلق آپ کو ضروری کہ بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، اس کا شان نزول سمجھیں، اس کے بعد مکمل وہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. صرف ترجمہ کر دوں گا آپ کی سمجھ سے باہر ہو جائے، آپ نہیں سمجھیں گے. بیک گراؤنڈ سمجھیں. اللہ رب العزت حضور کو متوجہ فرما کر کہہ رہا ہے الم تر، کیا آپ نے نہ دیکھا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ کے رب نے اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسا برتاؤ کیا، ان کے ساتھ کیا کیا. کیا آپ نے نہ دیکھا؟ کیا آپ نے نہ دیکھا؟ الم یجعل کیدہم، کیا ان کے داؤں کو پھر تضلیل برباد نہ کر دیا، بیکار نہ کر دیا، بھائی بات سمجھ میں، تباہ نہ کر دیا ان کا داؤں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کی ٹوکریاں یعنی پرندوں کی فوجیں نہ بھیجی ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو ان فجعلہم کعصف مأکول، انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی. یہ تو محض ترجمہ. اس ترجمے سے ابھی آپ مکمل بات نہیں سمجھیں گے. دیکھیے شان نزول بتاتا ہوں. دیکھیے یمن اور حبشہ کا ایک نصرانی بادشاہ تھا. اس بادشاہ کا نام تھا ابرہہ. کیا تھا نام؟ بولیے، نام یاد رکھے آپ. ابرہہ تھا. اس ابرہہ کو جب لوگ کیا نام ہے حج کے مہینے میں کعبہ میں آتے، کعبے کا طواف کرتے مکہ آ کر، تو انہیں حسد ہوتا، جلن ہوتا. انہوں نے سوچا کہ کیوں نہیں ہم اپنے ہی علاقے میں ایک کنیسہ یعنی عبادت خانہ بنا دیں، جس کی وجہ سے لوگ یہی طواف کرے اور مکہ نہ جائے، کعبہ کا طواف نہ کرے، وہاں لوگ نہ جائے، کم ہو جائے. بس اس سوچ میں انہوں نے ابرہہ نے ایک کنیسہ بنایا، عبادت خانہ بنایا، تاکہ لوگ یہی عبادت کریں، یہی طواف کریں اور مکہ نہ جائے. اس حسد میں بنا دیا. اب بڑی بلڈنگیں بنائیں، بہت اچھے سے شاندار عمارت بنایا. اب بنانے کے بعد کیا نام ہے جب عرب والوں کو، عرب قریشیوں کو پتہ چلا، عرب والوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے ایسی حرکت کی ہے، تو انہیں یہ حرکت ابرہہ کی ناگوار گزری، برا لگا، اچھا نہ لگا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان میں سے ایک بنو کنانہ میں سے ایک شخص نکلا، ہمارے چڑھ کے اسی کنیسہ میں، اسی عبادت خانے میں جس کو ابرہہ نے بنایا، اس میں جا کے قضائے حاجت کر دیا، یعنی ٹوائلٹ کر دیا، لیٹرین کر دی، اور کرنے کے بعد اسی لیٹرین سے دیواروں میں آلودہ کر دیا، پھیلا دیا. اب پھیلانے کے بعد چلا آیا. بعد میں جب درباریوں نے دیکھا تو ابرہہ کو خبر کی کہ عرب والوں نے، قریشیوں نے یہ حرکت کی ہے. تو کیا نام ہے ابرہہ کو غصہ آیا. اب غصہ آیا تو اسی غصے میں ابرہہ نے قسم کھا لی کہ اب میں ان کے کعبہ کو تباہ و برباد کر دوں گا، ڈھا دوں گا. قسم کھا لی. قسم کھانے کے بعد انہوں نے لشکر تیار کی، اور ان لشکروں میں جتنے لشکری تھے سب کے پاس ایک ایک ہاتھی تھا. اسی وجہ سے اصحاب فیل کہا گیا، ہاتھی والے کہا گیا. سب کے پاس اصحاب ہاتھی تھا. ہاتھی لے کر جب یہ کیا نام ہے مکے کے گرد آئے، قریب آئے، تو ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد جو علاقے مکے کے لوگوں کے بکریاں تھی، اونٹ تھے، نہ جانے کیا کیا تھے، سب کو قبضہ کر لیا. یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کی 200 اونٹیں انہوں نے قبضہ کر لیا. جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ انہوں نے 200 اونٹیں قبضہ کرنی ہیں، تو گئے حضرت عبد المطلب. اور جانے کے بعد
کہا جیسے ہی حضرت عبد المطلب کو انہوں نے دیکھا کیا نام ہے ابرہہ نے، ویسے ہی ان کے اندر روب پیدا ہوا، حضرت عبد المطلب کا دبدبہ پیدا ہوا، یہ کھڑے ہو گئے، اچھے سے ان کا استقبال کیا، اچھے سے استقبال کرنے کے بعد کہا بتائیے اب کس لیے آئے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آپ نے میرے 200 اونٹوں کو قبضہ کر لیا ہے، میرا اونٹ واپس کر دیجئے۔ تو ابرہہ نے کہا کہ آپ جب آئے تھے تو آپ کے آنے کی وجہ سے میرے دل میں ایک روب پیدا ہوا، دبدبہ پیدا ہوا، اور آپ کی اس جملہ اس سینٹینس کو سننے کے بعد جو روب جو دبدبہ ہیبت پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو گیا۔ کہا کیوں بھائی؟ کہا کہ بتائیے میں آپ کے کیا نام عبادت خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے، اور آپ کیسے ہیں جو بجائے اپنے عبادت خانہ کے بچانے کے آپ اپنے اونٹ کا سوال کر رہے ہیں، اونٹ مانگ رہے ہیں، اتنی دور سے اونٹ مانگنے کے لیے آپ آئے ہیں، جبکہ آپ کو تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ واپس چلے جاؤ، مکے کو مت ڈھاؤ، وہ ہمارے لیے عبادت خانہ ہے، عزت محترم جگہ ہے، مگر آپ الٹا کر دیے۔ افسوس ہوا کہ آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اتنی چھوٹی سی سوچ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا اے ابرہہ سن، میں کیا نام ہے اسی اونٹوں کا مالک ہوں، میں کعبہ کا مالک نہیں ہوں، میں اونٹ کا مالک ہوں، اس لیے مجھ پر اسی اونٹ کی حفاظت فرض ہے، جس کا مالک کعبے کا ہے، کعبے کا جو مالک ہے وہ حفاظت کر لے گا، کعبے کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ ابرہہ نے اونٹ واپس کی، اور حضرت عبد المطلب آئے اور علاقے والوں کو، اپنے قبیلہ والوں کو اعلان کر دیا کہ تم گھاٹیوں میں پہاڑوں میں جا کے پناہ لے لو، ابرہہ لشکروں کے ساتھ آیا ہے کیا نام حملہ کرنے کے لیے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، سب چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب کعبے کے چوکھٹ پر آئے، چوکھٹ پر آنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، آپ کہا اے اللہ ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ یہ بھی تیرا گھر ہے، لہذا تو اس کی حفاظت کرتا۔ اللہ نے حضرت عبد المطلب نے یہ دعا کی، کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب بھی چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو ابرہہ نے اپنے لشکروں کو تیار کیا، اور انہیں جو ہاتھی تھا جن پر ایک ایک آدمی سوار تھا، اور ان کی سوچ کیا تھی کہ بڑا بڑا رستہ لیں گے، اور ایک رستہ ہاتھی کے گلے میں باندھ دیں گے، اور ایک زنجیر اور رستہ کیا نام ہے کعبے کے پلر پر، کھمبے پر باندھ دیں گے، اور ان کو کہیں گے گھسیٹنے کے لیے، تو ہاتھی جب اپنی طاقت سے گھسیٹے گا سب ٹوٹ پھوٹ کے تباہ ہو جائے گا، سب ٹوٹ پھوٹ کے برباد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی میں ایک بات بتا دوں آپ کو، کیا نام ہے انہیں ہاتھیوں میں ایک ہاتھی کا نام تھا محمود۔ کیا نام تھا؟ محمود۔ اللہ نے محمود ہاتھی کے دماغ میں، عقل میں ایک سمجھ دی۔ کیا سمجھ دی؟ جب محمود سب سے تگڑا ہاتھی، سب سے اونچا ہاتھی، سب سے بڑا ہاتھی تھا، جب ابرہہ نے کہا کٹ اور چل ادھر دائیں چلتا، ابرہہ نے پہلے کہا چل مکے کی طرف نہیں جاتا، یہاں تک کہ اس کو مارا گیا، اس کے ہاتھ میں برج تک ڈال دیے گئے، نہیں جاتا۔ پھر آزمانے کے لیے کہتا کہ اچھا بائیں طرف چلو، وہ محمود بائیں طرف چل پڑتا، کہتا دائیں طرف چلو، دائیں طرف چلتا، فلاں طرف چل ادھر چلو، ادھر چلتا، جب بات آتی مکے کی طرف چلو تو نہیں چلتا۔ بہت ماننے کے بعد بھی یہ ابرہہ ڈٹا تھا، ابرہہ یہ کیا نام ہے ہاتھی، محمود ہاتھی ڈٹا رہ گیا۔ یہ محمود ہاتھی امت کو یہ پیغام دے رہا ہے، اے امت مصطفیٰ، حق کی بات آ جائے تو ڈٹ جانا۔ یہ پیغام دے رہا ہے آپ کو، جب بات آ جائے حق کی اور نہ حق کا معاملہ آ جائے تو حق کی طرف ڈٹ جانا۔ مار کھایا، نہ جانے کیسی سزائیں ہوئی، اور اللہ اکبر، اور کیا نام ہے مگر اٹھا نہیں۔ اسی دوران جب وہ لشکر نکلا تو سمندر کی جانب سے ایک ہوا چلی، اور ہوا کے ساتھ اللہ رب العزت دیکھ کے فرماتا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم کنکروں کے پتھر مارے۔ کیا مطلب؟ کچھ پرندوں کو، گروہ در گروہ پرندوں کو، جن کو آپ ابابیل کہتے ہیں، ابابیل
ابابیل کسی پرندے کا نام ہے نہیں ہے. ابابیل کا مطلب ہوتا ہے گروپ در گروپ. ابابیل کا معنی گروپ، پرندے کا نام نہیں ہے. اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو پرندہ تھا، یہ جو پرندہ آیا تھا چونچ میں ایک کنکر لیے ہوئے، ایک دونوں پنجے میں ایک ایک کنکر، تین کنکر لیے ہوئے، اس کا کیا نام چہرہ جو تھا شکل پرندے کی طرح اور ہاتھ پاؤں نیچے کا نظام کتے کے پنجے کی طرح تھا. ایک بزرگ تفسیر کرتے ہیں یہ جنتی پرندے، سب پرندے تھے، جنتی سب پرندے تھے جن کو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا. ایک چونچ میں کنکر لیے ہوئے اور ایک دونوں پنجوں میں لے کر اللہ تعالیٰ نے ترمیہم بحجارۃ من سجیل کہ کنکر کے پتھروں سے مارا. وہ آئے اور ان کو کنکر بہا بہا کر مارا. تو ہر کنکر پر جس شخص کو ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس سے اس کو پڑھنا تھا، اس کو پڑھنا تھا. اس کنکر کی تاثیر یہ تھی کہ جب اس کے سر پہ بھیجے پڑتا، جسم کو پھاڑتا ہوا، ہاتھی کو پھاڑتا ہوا زمین میں گر جاتا اور ہاتھی وہی کا وہی برباد. یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو انہیں کٹ ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی بھوس. جیسے آپ دھان ہے، گیہوں آپ کاٹتے ہیں تو چاول کے اوپر جو ہے بھوسا ٹائپ کا جو بنتا ہے وہی معنی ہے کاٹ کا. کاٹ پر اور پتا اور کھیتی کی جو ہوتے ہیں جو پھل لے لیا جاتا ہے اور اس کو بھوسا بنا دیا جاتا ہے، یعنی کھوکھلا، یعنی مار کر اسے کھوکھلا کر دیا. ہم لوگ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ابھی مار کے بھوسا بھر کر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، آئے بات سمجھ میں. تو کیا نام کھائی کھیتی کی پتی کی طرح اس کو مار کر دیا. یہ تو رہا تفصیل. اب سمجھ گئے کہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی. اب اس میں جو پوائنٹ ہے وہ سمجھیں. پوائنٹ کیا ہے کہ دیکھیے یہ آیت، یہ جب واقعہ ہوا صحاب فیل والا، ابرہہ والا، اس واقعے کے 55 دن کے بعد، بعض علماء فرماتے ہیں 50 دن بعد، 55 یا 50 دن کے بعد حضور کی پیدائش ہوئی. کتنے دن کے بعد؟ 55 یا 50 دن کے بعد کیا نام ہے صحابہ فیل کا جو واقعہ ہوا، اس کے 55 یا 50 دن کے بعد کن کی پیدائش ہوئی؟ حضور پیدا ہوئے. اب پوائنٹ سمجھیے، پہلا لفظ سمجھیے، یہاں ہے الم ترا. الم ترا کیا اے محبوب آپ نے نہ دیکھا؟ یہ علم ترا کون سا سینٹینس ہے؟ ایک پاسٹ انڈیفینائٹ سینٹینس. عربی کا ایک قاعدہ ہے، اگر طالب علم بیٹھے ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ فعل مضارع پر جب لم داخل ہو جاتا ہے، لم آ جاتا ہے، تو اب وہ فعل مضارع ماضی منفی یعنی پاسٹ انڈیفینائٹ نیگیٹو سینٹینس بن جاتا ہے. پاسٹ انڈیفینائٹ نیگیٹو سینٹینس بن جاتا ہے. یہاں پر ترا جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع ہے. لم آ گیا تو پاسٹ انڈیفینائٹ نیگیٹو بنا دیا یعنی ماضی منفی بنا دیا. ماضی منفی جو ہوتا ہے ماضی کہتے ہیں، یہ پاسٹ کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو. تو اللہ کا ہمارا علم ترا، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ اب سنیے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے. جب کسی بات پر زور دی جاتی ہے، اصول سمجھیے، تو اس کو نیگیٹو میں بولا جاتا ہے. جیسے آپ کھانا کھائیے اور آپ کے ساتھ کوئی دوست آ جائے، آپ کھانا کھائیے، ہمارے جنید بھائی آ جائے، کھانا کھائیے، ہمارے قاری صاحب قبلہ آ جائے، تو آپ انگلش میں اگر بولنا چاہتے ہیں یا آپ بھی انگریز جب سینٹینس یوز کرتا ہے تو بولتا ہے وائی ڈونٹ یو جوائن اس. یہ نہیں کہتا آئیے کھائیے، کم اینڈ ایٹ ود می. یہ لفظ یوز نہیں کرتا آؤ اور کھاؤ یا بیٹھیے، سٹ ہیئر اینڈ ایٹ ود می. بیٹھو یہاں کھاؤ، یہ سننا ٹھیک ہے. وائی ڈونٹ یو جوائن اس. وائی ڈونٹ یو دیکھیے نیگیٹو کا سینٹینس ہے. کیوں نہیں آپ بیٹھ جاتے؟ کیوں نہیں آپ جوائن کر لیتے؟ کیوں نہیں؟ یہ کب بولا جاتا ہے؟ یہ زور دینے کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے کبھی کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا، قاری صاحب نے ایک بات کسی کو سمجھا دی، پھر وہی غلطی جب بچہ کرتا ہے تو کہتے کیا میں نے تمہیں نہیں سمجھایا تھا؟ مطلب کیا ہے؟ ارے میں نے سمجھایا تھا، یہ لازم ہے، سمجھایا تھا، بس تم
یہ علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. ہاں ظاہری شکل میں ظاہری شکل و صورت میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے لیکن موجود حضرت آدم سے پہلے سے ہے. جو نبی آدم سے پہلے موجود ہو وہ ابرہہ کا واقعہ کیوں نہ دیکھے گا, وہ ابرہہ کا واقعہ کیوں نہ صاحب فیل والا دیکھے گا. تو یہاں یہی زور دینا مقصود ہے. علم ترا کیا آپ نے نہ دیکھا, اے محبوب آپ نے تو دیکھ ہی لیا ہے, اے محبوب آپ نے تو دیکھ ہی لیا ہے. دوسرا پوائنٹ اس میں سمجھیے کہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کے نشانیوں میں سے کسی نشانی کا پامال کرے گا, ڈھانے کی کوشش کرے گا, اللہ خود بدلہ لے لے گا. یہی حضرت عبد المطلب نے فرمایا